العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 150 کا آغاز کر رہے ہیں. دیکھیے اسکرین پر وَلِهَذَا الْمَعْنَى قُلْنَا لَا تُضْمَنُ مَنَافِعُ الْبُزْعِ بِالشَّهَادَةِ الْبَاطِلَةِ عَلَى الطَّلَاقِ وَلَا بِقَتْلِ مَنْكُوحَةِ الْغَيْرِ وَلَا بِالْوَطْءِ حَتَّى لَوْ وَطِئَ زَوْجَةَ إِنسَانٍ لَا يُضْمَنُ لِلزَّوْجِ شَيْئًا إِلَّا إِذَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِالْمِثْلِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُمَاثِلُهُ صُورَةً وَلَا مَعْنًى فَيَكُونُ مِثْلًا لَهُ شَرْعًا فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ بِالْمِثْلِ الشَّرْعِ. وَنَظِيرُهُ مَا قُلْنَا إِنَّ الْفِدْيَةَ فِي حَقِّ الشَّيْخِ الْفَانِي مِثْلُ الصَّوْمِ وَالدِّيَةَ فِي الْقَتْلِ خَطَأً مِثْلُ النَّفْسِ مَعَ أَنَّهُ لَا مُشَابَهَةَ بَيْنَهُمَا. عزیز طلبہ، وَلِهَذَا الْمَعْنَى، یہاں سے صاحب کتاب احناف کے اس اصول پر کہ منافع کے ہلاک ہونے کی صورت میں منافع ہلاک کرنے والے پر نہ مثل سوری کی صورت میں اور نہ ہی مثل مانوی کی صورت میں تاوان واجب ہے. تین تفریعات پیش کر رہے ہیں. یہاں سے صاحب کتاب احناف کے اس اصول پر کہ منافع کے ہلاک ہونے کی صورت میں منافع ہلاک کرنے والے پر نہ مثل سوری کی صورت میں اور نہ ہی مثل مانوی کی صورت میں تاوان واجب ہے. تین تفریعات پیش کر رہے ہیں. پہلی تفریع یہ ہے کہ اگر دو گواہوں نے بالشہادۃ الباطلۃ علی الطلاق. پہلی تفریع یہ ہے کہ اگر دو گواہوں نے قاضی کے ہاں عدالت میں گواہی دی کہ فلاں شخص نے دخول کے بعد اپنے بیوی کو 3 طلاق دے دی، تو قاضی نے دو گواہوں کی موجودگی میں شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کرا دی کہ جس کی وجہ سے شوہر بیوی سے نفع حاصل کرنے سے محروم ہو گیا. پھر دونوں گواہوں نے کہا کہ ہم نے جھوٹی گواہی دی ہے، تو احناف کے نزدیک جھوٹے گواہوں پر شوہر کے منافع ختم کرنے پر تاوان واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ منافع کا نہ مثل سوری ہے اور نہ ہی مثل مانوی ہے. دوسری تفریع ولا بقتل منکوحۃ الغیر، کسی نے دوسری بیوی کو قتل کر دیا. اگر قتل عمد ہے تو قاتل پر قصاص، اگر قتل خطا ہے تو دیت. لیکن یہ دونوں چیزیں قتل کا بدلہ ہے، لیکن خاوند کے منافع بوزا ختم کرنے پر قاتل پر کوئی تاوان واجب نہ ہوگا. تیسری تفریع ولا بالوطء، دوسرے آدمی کی بیوی سے وطی کرنے پر واطی پر کوئی تاوان واجب نہ ہوگا کہ دوسرے کی بیوی سے منافع ضائع کیے. اگر زنا کیا ہے تو حد زنا جاری ہوگی، اگر وطی بالشبہ ہے تو مہر واجب ہوگا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ نفع حاصل کرنے سے روکنے یا خود نفع اٹھانے سے منافع کے عوض احناف کے نزدیک کوئی ضمان واجب نہیں ہوتا، اگرچہ ضمان کے علاوہ دوسرے احکام جاری ہوگے. الا اذا ورد الشرع بالمثل، یہ عبارت عزیز طلبہ گزشتہ اصول سے مستثنی ہے کہ گزشتہ عبارت میں یہ اصول بیان کیا تھا کہ جس چیز کا نہ مثل سوری ہو اور نہ ہی مثل مانوی ہو تو اس کا ضمان واجب نہیں. تو اب یہاں سے بطور استثناء یہ بیان کر رہے ہیں کہ مثل سوری اور مثل مانوی کی طرح ایک مثل شرعی بھی ہوتا ہے، اگرچہ اس چیز کا نہ مثل سوری ہو اور نہ ہی مثل مانوی ہو، مگر شریعت نے اسے مثل اور قائم مقام قرار دیا تو وہ بھی معتبر ہے. لہذا فوت شدہ چیز کے عوض دی جانے والی چیز مثل شرعی کہلائے گی.
اس کی مثال دی ہے وَنَذِيرُهُ مَا قُلْنَا سے۔ صاحب کتاب مصنف رحمہ اللہ مثل شرعی پر دو مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ پہلی مثال حقوق اللہ سے دی ہے کہ شے کے فانی کی حق میں روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے فدیہ دینا واجب ہے، اور روزہ رکھنا ایک عبادت ہے جو آخرت کا ایک نفع ہے، تو شے کے فانی سے روزے کے فوت ہونے کے عوض شریعت نے فدیہ کی ادائیگی کا حکم دیا، اگرچہ فدیہ روزے کا نہ مثل سوری ہے اور نہ مثل مانوی ہے، مگر شریعت نے روزے کے مثل قرار دیا ہے، لہذا فدیہ مثل شرعی ہے۔ دوسری مثال حقوق العباد سے دی ہے کہ کسی آدمی نے دوسرے کو غلطی سے قتل کر دیا تو شریعت نے قاتل پر دیت کو واجب قرار دیا ہے، اور دیت 100 اونٹ ہے، اور 100 اونٹ مقتول کا مثل شرعی ہے، نہ یہ مثل سوری ہے جیسا کہ ظاہر ہے، اور نہ ہی مثل مانوی ہے۔ اس لیے مقتول بننے میں مالک کی صلاحیت تھی، جبکہ اونٹ تو مملوک ہوتے ہیں، وہ مالک کیسے بن سکتے؟ مالک بننا قادر ہونے کی دلیل اور مملوک بننا عاجز ہونے کی دلیل ہے، تو قادر چیز عاجز چیز کی مثل کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا 100 اونٹ نہ مثل سوری ہے اور نہ مثل مانوی بلکہ مثل شرعی ہے۔ احناف کے نزدیک آیان زوات کو ہلاک کرنے یا ہلاک ہونے پر 2 صورتوں میں ضمان واجب ہے، اور منافع میں ہر 2 صورتوں میں ضمان واجب نہیں۔ جب زوائد مثلا بکری کا بچہ، جانور کا دودھ وغیرہ ہلاک ہونے کی صورت میں ضمان واجب نہیں، لیکن ہلاک کرنے کی صورت میں ضمان واجب ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر وَلِهَذَا قُلْنَا۔ منافع کا ضمان نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے کہا لا تضمن منافع البضع بالشہادۃ الباطلۃ علی الطلاق، طلاق پر باطل گواہی کی وجہ سے منافع بضع کے ضائع ہونے کی وجہ سے ضمان نہیں آئے گا، ضمان واجب نہ ہوگا۔ طلاق پر باطل گواہی کی وجہ سے منافع بضع کے ضائع ہونے سے ضمان واجب نہ ہوگا۔ ولا بقتل منکوحۃ الغیر، اور نہ ہی غیر کی منکوحہ کو قتل کرنے کی وجہ سے منافع بضع کے ضائع ہونے کی وجہ سے ضمان واجب نہ ہوگا، اور نہ ہی غیر کی منکوحہ کو قتل کرنے کی وجہ سے، ولا بالوطی، اور نہ ہی اس سے وطی کرنے کی وجہ سے، حتیٰ لو وطی زوجۃ انسان، یہاں تک کہ اگر کسی کی بیوی سے وطی کر لی تو لا یضمن للزوج شیئا، یہاں تک کہ اگر کسی انسان کی بیوی سے وطی کر لی تو شوہر کے لیے کچھ بھی ضمان واجب نہ ہوگا، الا اذا ورد الشرع بالمثل، مگر جبکہ شریعت میں اس کا مثل وارد ہوا ہو، الا اذا ورد الشرع بالمثل، مگر جبکہ شریعت نے اس کا مثل ذکر کیا ہو، جبکہ وہ مثل اس کا نہ مثل سوری ہو اور نہ مثل مانوی ہو، فیکون مثلا لہ شرعا، لیکن وہ اس کا شرعاً مثل ہوگا، لیکن پر وہ اس کا شرعاً مثل ہوگا، فیجب قضاؤہ بالمثل الشرعی، لہذا اس کی قضا یعنی فوت شدہ چیز کی قضا مثل شرعی کی ذریعے واجب ہوگی۔ الا اذا ورد الشرع، ہاں مگر جبکہ شریعت نے اس کا مثل بیان کیا ہو، جبکہ وہ اس کا نہ مثل سوری ہو اور نہ مثل مانوی ہو، مگر وہ اس کا مثل شرعی ہوگا، لہذا مثل شرعی کے ذریعے اس کی قضا واجب ہوگی۔ وَنَذِيرُهُ، اور اس کی نظیر وہ ہے جو ہم نے کہی کہ ان الفدیۃ فی حق الشان مثل الصوم، کہ شے کے
فانی کے حق میں یقیناً فدیہ روزے کا مثل ہے، اور قتل خطا میں دیت یقیناً جان کا مثل ہے، باوجود یہ کہ دونوں کے درمیان میں کوئی مشابہت نہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ ترجمہ سمجھ گئے ہوگے۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى قُلْنَا لَا تُضْمَنُ مَنَافِعُ الْبُزْعِ بِالشَّهَادَةِ الْبَاطِلَةِ عَلَى الطَّلَاقِ۔ صاحب کتاب نے یہاں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصول پر چند مسائل متفرق کیے ہیں۔ منافع کی مثل سوری اور مثل مانوی کے نہ ہونے کے معنی کی وجہ سے ہم احناف کہتے ہیں کہ منافع بضع کا تاوان نہیں لیا جائے گا طلاق پر جھوٹی شہادت کی وجہ سے۔ اس کی صورت اس طرح ہوگی کہ عورت نے عدالت میں دعویٰ دائر کیا کہ میرے خاوند نے مجھے طلاق دی، اور خاوند اس کا انکار کرتا ہے۔ عورت نے اپنے دعوے پر 2 گواہ پیش کر دیے، اور انہوں نے عدالت میں طلاق کی گواہی دے دی، اور عدالت نے طلاق کا فیصلہ کر دیا۔ ان 2 گواہوں نے خاوند کے منافع بضع کو ختم کر دیا۔ بعد میں ان گواہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کر لیا، تو منافع تلف کرنے کی وجہ سے ان گواہوں سے کوئی تاوان نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ منافع کا نہ کوئی مثل سوری ہے اور نہ مثل مانوی ہے۔ ولا بقتل منکوحۃ الغیر، کسی آدمی نے دوسرے کی منکوحہ بیوی کو قتل کر دیا اور خاوند کے منافع بضع کو ختم کر دیا۔ اگر قتل عمد ہے تو قاتل پر قصاص ہے، اور اگر قتل خطا ہے تو قاتل پر دیت ہے، لیکن قصاص یا دیت تو قتل کا بدلہ ہے۔ قاتل نے خاوند کے جو منافع بضع ختم کیے ہیں ان کا کوئی تاوان اس سے نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ منافع کا نہ کوئی مثل سوری ہے اور نہ مثل مانوی ہے۔ ولا بالوطء، دوسرے آدمی کی بیوی سے وطی کرنے کی وجہ سے واطی پر کوئی ضمان واجب نہیں ہوگا۔ اگر واطی نے دوسرے کی بیوی کے ساتھ وطی کی ہے تو اس پر حد زنا واجب ہوگی، اور اگر اپنی بیوی کے شبے کی وجہ سے وطی کی ہے تو اس پر عورت کے لیے مہر واجب ہوگا۔ لیکن واطی نے خاوند کے جو منافع حاصل کیے ہیں، خاوند کے لیے واطی پر کوئی ضمان واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ منافع کا نہ کوئی مثل سوری ہے اور نہ مثل مانوی۔ الا اذا ورد الشر، عزیز طلبہ، یہ فاما لا مثل له لا صورتا ولا مانا لا يمكن ایجاب القضاء فيه بالمثل سے استثناء ہے کہ جس چیز کا مثل سوری اور مثل مانوی نہیں ہے، شریعت نے اس چیز کا کوئی مثل مقرر کیا ہے تو شریعت کا وہ مثل اس چیز کی مثل شرعی ہوگی، اگرچہ شریعت کے مثل اور اس چیز کے درمیان صورتاً اور مانن کوئی مماثلت نہ ہو، لیکن شریعت کے حکم کی وجہ سے اس کی لائی ہوئی مثل اس فوت شدہ چیز کے مثل شرعی ہوگی، اس لیے وہ مثل شرعی کے طور پر واجب ہوگی۔ صاحب کتاب نے نظیرہ سے اس کی 2 مثالیں بیان فرمائی۔ پہلی مثال، شیخ فانی کے حق میں روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے فدیہ دینا واجب ہے۔ روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، اور عبادت آخرت کا نفع ہے، اور شیخ فانی سے اپنے بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے یہ عبادت فوت ہو گئی تو شریعت نے اس کے عوض میں فدیہ دینے کو واجب قرار دیا ہے، اور فدیہ ہر روزے کے بدلے میں نصف سا گندم دے گا، یا روزوں کے برابر مسکینوں کو 2 وقتوں کا کھانا کھلائے گا۔ یہ فدیہ روزوں کا مثل شرعی ہے، لیکن مثل سوری اور مثل مانوی نہیں ہے۔ مثل سوری اس لیے نہیں کہ فدیہ جوہر ہے اور وہ روزہ عرض ہے، اور جوہر عرض کی طرح نہیں ہوتا، اور مثل مانوی اس لیے نہیں کہ فدیہ میں پیٹ کو بھرنا ہوتا ہے اور روزے میں پیٹ کو بھوکا رکھنا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ دوسری مثال، کسی آدمی نے دوسرے کو خطاً قتل کیا تو شریعت نے قاتل پر دیت کو واجب قرار دیا، اور دیت 100 اونٹ ہے، اور یہ دیت مقتول کے مثل شرعی ہے، لیکن مثل سوری اور مثل مانوی نہیں ہے۔ مثل سوری نہ ہونا تو ظاہر ہے کہ مقتول انسان تو 4 فٹ کا ہوگا، اور 100 اونٹوں کی جماعت اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوگی۔ اور مثل مانوی اس لیے نہیں کہ مقتول میں مالک بننے کی صلاحیت تھی، اور اونٹ تو مملوک ہے، مالک نہیں بن سکتے۔ مالک بننا قادر ہونے کی دلیل ہے، اور مملوک بننا عاجز ہونے کی دلیل ہے، اور قادر چیز عاجز چیز کی مثل نہیں ہو سکتی۔
لیکن ان صورتوں کو شریعت نے مقتول انسان کی طرح قرار دیا ہے، اس لیے وہ اونٹ قاتل پر مثل شرعی کی طور پر واجب ہوگے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.